بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ تمام کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں یکے بعد دیگرے ایسے واقعات و معجزات پیش آئے جن واقعات و معجزات نے حبیب کبریا رحمت للعالمین خاتم النبیین کی آمد کا ڈنکا بجا دیا۔ ان تمام واقعات میں سے سب سے زیادہ حیران کن واقعہ اصحاب فیل کا ہے، جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں ارشاد فرمایا، جو ہم تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذو نواس جو مشرک تھا، جس نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو کھائیوں میں قتل کیا تھا، جو سچے نصرانی تھے، جن کی تعداد تقریباً 20,000 تھی، سارے کے سارے شہید کر دیے گئے۔ ان میں سے صرف ایک آدمی بچا جس کا نام دوست صالبان تھا۔ وہ ملک شام میں جا پہنچا اور کیسر روم سے فریاد رسی چاہی۔ یہ بادشاہ نصرانی مذہب پر تھا۔ اس نے حبشہ کے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا کہ اس کے ساتھ اپنی پوری فوج کر دو، اس لیے کہ یہاں سے دشمن کا ملک قریب ہے۔ نجاشی بادشاہ نے اربات اور ابو یکسوم ابرہ بن صباح کو امیر لشکر بنا کر بہت بڑا لشکر دے کر دونوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر یمن پہنچا اور یمنیوں کو تاخت و تاراج کر دیا اور سارے یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ اربات اور ابو یکسوم ابرہ بن صباح کو شاہ حبشہ نے امیر لشکر بنا کر بھیجا تھا۔ یمن میں رہنے سہنے لگے، لیکن کچھ مدت کے بعد ان میں ناچاکی ہو گئی۔ بالآخر نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھ لی اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ عام حملہ ہونے سے بیشتر ان دونوں نے آپس میں کہا کہ فوج کو لڑانے اور لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت ہے، آؤ ہم اور تم دونوں میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر فیصلہ کر لیں۔ جو بچ گیا ملک اور فوج اس کی ہوئی، چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور دونوں میدان میں نکل آئے۔ اربات نے ابرہ پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چہرہ خون و خون کر دیا، ناک، ہونٹ اور منہ کٹ گیا۔ ابرہ کے غلام عتودہ نے اس موقع پر اربات پر ایک بے پناہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابرہ میدان جنگ سے زخمی ہو کر زندہ واپس لوٹا۔ علاج ملاجے سے زخم اچھے ہو گئے اور یمن کا یہ مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ نجاشی حبشہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا، وہ سخت غصہ ہوا اور ایک خط ابرہ کے نام لکھا۔ اسے بڑی لعنت و ملامت کرتے ہوئے لکھا، اللہ کی قسم میں تیرے شہروں کو پامال کر دوں گا اور تیری چوٹی کاٹ کر لاؤں گا۔ ابرہ نے اس کا جواب نہایت عاجزی سے لکھا اور قاصد کو بہت سارے تحفے دیے۔ ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر دی اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے، اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی طلب کرتے ہوئے لکھا کہ یمن کی مٹی حاضر ہے اور میری چوٹی کے بال بھی، آپ اپنی قسم پوری کیجیے اور ناراضگی معاف فرمائیے۔ اس سے شاہ حبشہ خوش ہو گیا اور یمن کی حکومت ابرہ کے نام کر دی۔ اب ابرہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں یہاں پر ایک گرجا گھر تعمیر کر رہا ہوں جو اب تک دنیا میں ایسا نہ بنا ہوگا۔ پھر ابرہ نے بے پناہ دولت خرچ کر کے بہت اونچا اور عالی شان گرجا گھر تعمیر کروایا۔ گرجا گھر اس قدر بلند تھا کہ اس کی چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی، اسی لیے عرب والے اسے کلیس کہتے تھے، یعنی ٹوپی گرانے والا۔ اب ابرہ کو یہ سوجی کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس گرجا گھر کا حج کریں، اور اپنی ساری مملکت میں اس بات کی منادی کرا دی۔ عدنانیہ اور قحطانیہ عرب کو یہ بہت برا لگا اور ادھر قریش بھی بھڑک اٹھے۔ اسی دوران ایک آدمی رات کے وقت گرجا گھر میں گھسا اور وہاں پخانہ کر کے چلا گیا۔ چوکیدار نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو خبر دی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، چونکہ آپ نے ان کا کعبہ روک دیا ہے، لہٰذا انہوں نے جوش اور غضب میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔
ابرہ نے یہ خبر سنی تو اسی وقت قسم کھائی کہ میں مکہ پہنچوں گا اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ چند ملے جلے نوجوان قریشیوں نے اس گرجا گھر میں آگ لگا دی۔ اس وقت ہوا بہت تیز چل رہی تھی، جس سے گرجا گھر سارے کا سارا جل گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس پر ابرہ نے بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کی تاکہ کوئی روک نہ سکے۔ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا اور موٹا ہاتھی لیا جسے محمود کہا جاتا ہے۔ اس ہاتھی جیسا کوئی ہاتھی نہ تھا، 8 یا 12 ہاتھی اور بھی ساتھ تھے۔ ابرہ اپنے ہاتھیوں سمیت بہت بڑا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے چل پڑا، یہ سوچ کر کہ کعبہ کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال کر ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا اور بیت اللہ کی چاروں دیواریں ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ جب اہل عرب کو یہ معلوم ہوا تو ان پر بڑا بھاری اثر پڑا۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو ہم ابرہ سے ضرور مقابلہ کریں گے اور اسے اس کی بدفعلی سے روکیں گے۔ ایک یمنی شریف سردار جو وہاں کے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے، اس نے آس پاس کے عربوں کو جمع کیا اور اس بدنیت بادشاہ سے مقابلہ کیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عربوں کو شکست ہوئی اور ذوالفقار اس خبیث کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ ابرہ نے ذوالفقار کو قیدی بنا کر ساتھ لیا، پھر مکہ شریف کی طرف بڑھا۔ جب خصم قبیلے کی سرزمین پر پہنچا تو وہاں نفیل بن حبیب خصمی نے اپنے لشکروں سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہ نے انہیں بھی مغلوب کر لیا اور نفیل بھی قید ہو گیا۔ پہلے تو اس ظالم نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر قتل نہ کیا اور قیدی کر کے ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بتائے۔ جب طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے اس سے صلح کر لی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بت خانوں کو، جس میں لات نامی بت تھا، یہ توڑ نہ دے، اور ابرہ کی بڑی آؤ بھگت کی۔ قبیلہ ثقیف کے سردار نے اپنے ایک باشندے ابو رغال کو ابرہ کے ساتھ کر دیا کہ تمہیں مکہ شریف کا راستہ بتائے گا۔ ابرہ جب مکہ شریف کے بالکل قریب معمس پہنچا تو اس نے وہاں پڑاؤ کیا۔ اس کے لشکر نے وہاں پر مکہ والوں کے جانور جو چر چگ رہے تھے سب کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جانوروں میں سے 200 اونٹ تو صرف قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے۔ ابرہ کے ہراول دستے کے سردار نے، جس کا نام اسود بن مقصود تھا، اس نے ابرہ کے حکم سے ان جانوروں کو لوٹا تھا۔ پھر ابرہ نے اپنے قاصد حناطہ حمیری کو مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ اعلان بھی کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں، اگر مکہ والے اس کو بچانے کے درپے ہوئے تو مجھے مجبوراً ان سے لڑائی کرنی ہوگی۔ حناطہ جب مکہ میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کا سب سے بڑا سردار کون ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ جناب عبد المطلب بن ہاشم یہاں کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ پھر حناطہ جناب عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں جناب عبد المطلب نے کہا، واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا، ورنہ ہم میں تو ہمت و طاقت نہیں۔ حناطہ نے کہا، اچھا، آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیے۔ تو جناب عبد المطلب ساتھ چلے گئے۔ ابرہ نے جب انہیں دیکھا تو آپ کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش پر جناب عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اپنے ترجمان سے کہنے لگا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں وہ واپس کر دے۔ ابرہ نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہہ کہ پہلی نظر میں آپ کا رعب مجھ پر پڑا اور میرے دل میں آپ کی وقت بیٹھ گئی، لیکن پہلے ہی کلام میں آپ نے سب کچھ کھو دیا۔ آپ کو اپنے 200 اونٹوں کی فکر ہے اور اپنی قوم کے دین کی کوئی فکر نہیں۔ میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے آیا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا، اے بادشاہ سن، اونٹ میرے ہیں، اس لیے ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ کا ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔
تو اس پر وہ سرکش کہنے لگا کہ اللہ بھی آج اسے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے بہتر ہے اللہ جانے اور تو جان۔ یہ بھی مروی ہے کہ مکہ والوں نے تمام حجاز کا تہائی مال ابراہ کو دینا چاہا کہ وہ اپنے بد ارادہ سے باز آ جائے، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور آ کر قریش کو حکم دیا کہ مکہ بالکل خالی کر دو، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اب جناب عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے چند لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ کا کنڈا تھام کر رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کیں کہ اے باری تعالیٰ ابرا اور اس کے خون خوار لشکر سے اپنے پاک اور عزت والے گھر کو بچا لے۔ آپ نے اس وقت یہ دعائیہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم بے فکر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ خود کرتا ہے۔ اے اللہ تو بھی اپنے گھر کو دشمنوں سے بچا۔ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی صلیبیں اور ان کی ڈولیں تیری ڈولوں پر غالب آ جائیں۔ یہ دعا مانگ کر آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ روایات میں یہ بھی مرکوز ہے کہ جاتے وقت 100 اونٹ قربانی کی نیت سے بیت اللہ کے ارد گرد نشان لگا کر چھوڑ دیے تاکہ ابراہ ان قربانی کے جانوروں کو چھیڑے اور ان پر اللہ کا عذاب اترے۔ دوسری صبح ابراہ کے لشکر میں مکہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ابراہ کا خاص ہاتھی جس کا نام مقصود تھا اسے تیار کیا گیا۔ لشکر میں کمر بندی ہو چکی تھی اور مکہ شریف کی طرف منہ اٹھا کے چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نفیل بن حبیب جو ابراہ سے راستے میں لڑا تھا اور اب بطور قیدی اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے شاہی ہاتھی کے کان میں کہا: محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت سے چلے جا، تو اللہ کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کر قریب پہاڑی میں جا چھپا۔ محمود ہاتھی یہ سن کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب فیل بانوں نے 1000 جتن کیے اور لشکر والے بھی کوششیں کرتے رہے۔ سر پر آنکس مارے، ادھر ادھر سے بالے اور برچھے مارے، آنکھوں میں آنکس ڈالے، غرض تمام جتن کر لیے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر بطور تجربے کے ہاتھی کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جھٹ سے ہاتھی کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا۔ مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی بھاگا گیا۔ پھر مکہ کی طرف منہ کر کے بڑھانا چاہا تو وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا شروع کر دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھٹا ٹوپ پرندوں کا جھرمٹ گھنے بادلوں کی طرح سمندر کے کنارے کی طرف سے امنڈا چلا آ رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ وہ پرندے سر پر آ گئے، چاروں طرف سے پورے لشکر کو گھیر لیا اور ان میں ہر پرندے کی چونچ میں ایک مصر یا ماش کے دانے کی برابر کنکری تھی اور دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔ یہ ان پر پھینکنے لگے، جس پر بھی وہ کنکری آن پڑتی وہ وہیں ہلاک ہو جاتا۔ اب تو اس لشکر میں بھگدڑ مچ گئی تھی اور ہر ایک نفیل کرنے لگا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اسے اپنا رہبر اور راستہ بتانے والا سمجھ رکھا تھا۔ نفیل تو ہاتھی کے کان میں کچھ کہہ کر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا اور دیگر اہل مکہ ابراہ کے لشکر کی یہ درگت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور نفیل پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا یہ اشعار پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ ہے: اب جائے پناہ کہاں جب کہ اللہ خود طاق میں لگ گیا ہے، سنو اشرم بدبخت مغلوب ہو گیا، اب یہ پنپنے گا نہیں۔ اہل مکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے رب کی حمد کی راگنیاں الاپ رہے تھے، لیکن کلیجے ان کے بھی منہ کو آ گئے تھے کہ کہیں کوئی کنکری ان کا کام بھی تمام نہ کر دے۔ روایت میں ہے کہ وہ پرندے زرد رنگ کے تھے اور کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے، ان کے پاؤں سرخ تھے۔ جبکہ محمود ہاتھی بیٹھ گیا تھا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا، تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا۔ اس ہاتھی نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی پیشانی پر ایک کنکری پڑی اور وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا، تو دوسرے ہاتھی بھی پیٹھ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر کنکریاں برابر آنے لگیں، اکثر تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اور جو بعض ادھر ادھر بھاگ نکلے تھے ان میں سے بھی کوئی جاں بر نہ ہوا۔
بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کاٹ کر گرتے جاتے تھے اور بالآخر جان سے جاتے تھے۔ ابرہہ بھی بھاگا تو اس کا بھی ایک ایک عضو بدن جھڑنا شروع ہوا، یہاں تک کہ خثعم کے شہروں میں سے سنا شہر میں جب وہ پہنچا تو بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا اور وہیں بلک بلک کر کتے کی موت مرا، دل تک پھٹ چکا تھا۔ اس طرح ابرہہ کا بدترین انجام ہوا اور قریشیوں کو بڑا مال ہاتھ لگا۔